اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد عالم. مولا بشر الکشا حضرت علیہ السلام. خوش نصیب لوگوں کی ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. مطلب یہ کہ دوسروں پہ کوئی بات ہوئی، کوئی اچھائی، کوئی برائی، کوئی چیز ہوتی تو وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. یعنی خود کسی چیز میں نقصان نہیں اٹھاتے یا وقت نہیں لگاتے، دوسروں سے جو بات ہوتی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اچھا، اب یہ دوسروں سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی معاملات تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ بچے نے بہت محنت کی تھی، فلاں نے لڑکی جو تھی وہ روزانہ پابندی سے سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، اس کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی. یا لڑکے کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی کہ سورہ یاسین پڑھتا تھا. مکان اس کو ہو گیا کہ مکان نہیں تھا، اس کے بعد مکان ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں جب ہمیں اطلاع ملی تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو تھی، یہ لڑکی جو تھی وہ پابندی سے نمازوں کو پھیلا پڑھا کرتی تھی، اس کی شادی ہو گئی بہت اچھی جگہ. یہ کچھ ذاتی تجربات بھی ہیں جو بتا رہے ہیں. تو اس سے تو پتہ چل گیا، اس سے ہم نے عبرت حاصل کر لی، ہم نے خود بھی یہی کام شروع کر دیا. مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے شادی بیاہ کی، لیکن ہم ایک بات بتا رہے ہیں کہ خود بھی شروع کر دیا. بتا رہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نمازوں کو پھیلا سے خالی شادی تھوڑی، اور بھی بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں. سورہ یاسین سے صرف شادی تھوڑی، آخرت کے کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح سے جب ہم دنیا میں کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے ہمیں، اب ایک بچے کو ابھی آنے سے پہلے کسی بات پہ ہم اسے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی وسیم صاحب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی نہیں ہو پائے گی. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ ہماری والدہ اور ہماری بہنیں کہیں نہیں ہونے دیں گے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایپ لگا کے چلیے، ہم تو بہت پریشان ہو گئے، اب تو ایک ہی سہارا ہے ہمارا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہ میں نوازِ شب پڑھوں گا اب اسی کام کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے نوازِ شب پڑھی اس کام کے لیے. بہت اچھی سوگھڑ ایسی اس کو لڑکی پڑھی لکھی ملی کہ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو ایسی ملے گی نوازِ شب کی. تو یہ ایک تجربہ تھا. تو یہ تجربہ میں نے ایک نوجوان لڑکوں کو آج ہی یہ بتایا کسی بات پہ کہ بھائی تم یہ کرو کہ نوازِ شب پڑھو تو تمہارے کام ہو جائیں گے، تو دنیا کے بھی ہو جائیں گے تو آخرت کے بھی. لیکن یہ تو سب دنیا کی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمیں اپنے وہاں کی کیسی باتیں بتائیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں جس کی وجہ سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت لیں اور وہ کام کریں. کیونکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا چچا ماموں جو گئے ہیں ان سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، نہ وہ خواب میں آ رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں. اگر بتا بھی رہے ہیں وہ خواب میں کوئی بات دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے نہیں عمل کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو کہا گیا کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے. پچھلی دفعہ ایک کلاس ہم نے جو نئی بچے تھے ان کی کلاس لی تھی، تو ایک صاحب یہی مدرسے کہنے لگے کہ تھوڑی سی کلاس سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جیسے کہ آپ بھائی جو شروع میں علم حاصل کرنے کی فضیلت پہ جو کلاس لیتے ہیں ویسی کلاس ہو رہی ہے. میں نے کہا بعد میں آگے کہ ہاں بعد میں آگے بدل لیا. بھائی بدل اس لیے گیا کہ اصل سارا مسئلہ ہی تو علم حاصل کرنے کا، اسی سے تو سب کچھ ہوتا ہے، سب پتہ چلتا ہے. اسی سے دیکھیں یہاں بھی پتہ چلا، جو ایک چیز پتہ چلی تو آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر رات ایک آواز دیتا ہے. کس کو؟ جو مر گئے ہیں جو لوگ. اب دیکھیں یہ عبرت ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے. اب اطلاع پہ ہمیں کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہر رات جو ہے ملک الموت پکار کے کہتا ہے مرنے والوں کے لیے کہ آج کے دن تم کس چیز پر رش کر رہے ہو. اب جو مر گئے تو حسد تو نہیں کر سکتے نا، انہیں پتہ کہ حسد کے کتنے نقصان ہیں، حسد تو نہیں کریں گے، رش کریں گے.
کیا کس چیز پر رش کر رہے ہو؟ جب کہ تم مطلع کی ہوئی چیزوں یعنی جو چیز تمہیں اطلاع دی جا چکی اس کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ بے قبر میں جانے کے بعد تو ساری چیزیں جو اڑتی پڑتی کانوں میں پڑتی رہتی ہے، ڈرتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن اڑتی پڑتی کان میں پڑتی رہتی ہے، صرف ڈر رہا ہوتا کہ قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن جاتا ہے، ہر آدمی جائے گا ضرور قبر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہا کہ آج تم وہ باتیں، آج تم کس چیز پر رش کر رہے ہو کہ جب کہ تم جو تم کو اطلاع دی گئی تھی مطلع کی ہوئی چیزوں کو ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اب جب اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا تو رش کس چیز پہ کر رہے ہو؟ نہیں کس چیز پہ تم کر رہے ہو؟ کاش مجھے بھی یہ مل جاتا۔ ہوتا نہیں کہ رش کرتا ہے، یعنی مومن رش کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، تو یہ رش کر رہا ہے۔ آج کس چیز پہ رش کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا انہیں بتاتا ہے کہ ہم رش اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نہیں جا سکتے، یہ رش کر رہے ہیں اس بات پہ۔ یہاں کیا اب جو لوگ زندہ ہیں ان کو اس چیز کی پتہ ہے جو رسول اللہ تو 1400 سال پہلے بتا کے گئے تھے کہ اس چیز کا پتہ نہیں؟ ہم تو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے لیت و لال میں آ رہے تھے، مار مار کے ڈانٹ کے پڑھایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ابھی تک تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو، نہیں پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو۔ یہ رش کر رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں رش کر رہے ہیں کہ ہم رش کر رہے ہیں ان مومنین کے اوپر کہ جو کہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ پھر کہتے ہیں ہم اس چیز پر رش کر رہے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ و خمس دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے زکوٰۃ و خمس دو، تو زکوٰۃ و خمس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، طرح طرح کے بہانے ہوتے، ہر چیز قیمتی سے قیمتی چیز خرید کے آ جائے گی، خمس دینے کو تیار نہیں۔ گھر میں غیر ضروری شان و شوکت کے لیے چیزیں خرید کے آ جاتی ہیں لیکن خمس نہیں دیتے۔ خمس کا وہ شان و شوکت بیکار ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی نہیں، امام زمانہ راضی نہیں تو شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا حیثیت ہے شان و شوکت کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون کی شان و شوکت ضرور رہا ہوگا کہ 12 دروازے کھلتے تھے تب فرعون تک لوگ جا کے وہاں پہنچتے تھے، جہاں پہ وہ بیٹھا رہتا تھا تخت و تاج پہ، وہاں پہنچے۔ لیکن آج جب سے وہ ہمارا آج تک صرف لعنت پڑ رہی، تو ایسی شان و شوکت کا کیا فائدہ کہ جس کے بعد لعنت ہو؟ ایسی بھلائی کوئی بھلائی نہیں کہ جس کے بعد جہنم ہے، اور ایسی برائی یا تکلیف وہ تکلیف نہیں کہ جس کے بعد جنت ہو۔ جنت اگر مل رہی تو تکلیف کہاں ہے؟ پھر تو وہ راحت ہی راحت کہلائے گی۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خمس دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ اس بات پہ وہ رش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا بچا ہوا جو مال ہے، اپنے آل اولاد سے جو بچا ہوا مال ہوتا ہے، اہل و عیال سے بچا ہوا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اتنی اہم، دیکھیے کتنی اہم ترین چیز ہے کہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نماز کے اوپر نماز میں جلدی کیجیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم خمس ایک پائی کا خمس اپنا نکالیے، کیونکہ یہ کام آنے والا ہے۔ کون؟ جو قبر میں جا چکا ہے، جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت نے جب پکار کے ان سے پوچھا کہ آج کس چیز پر رش کر رہے ہو، تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ رسول اللہ یہ بات خبر دے رہے ہیں، ملک الموت سے وہ سوال جواب ہو رہا قبر والوں کو، تو بالکل صحیح خبر ہے، بالکل صحیح خبر ہے، صحیح کتاب ہے، صحیح خبر ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو صدقہ دیے، صدقے کو کتنی کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ابھی صندوقچہ منگوا لیجیے نا آپ سب لوگوں کی، تو دیکھیے صدقہ کیا آ رہا، امام زمانہ والا صدقہ کیا آ رہا ہے، اس میں جو تبلیغ دین والا صدقہ کتنا آ رہا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے کتنا آ رہا۔ باقی جو اپنا ذاتی والا صدقہ رہتا ہے اس میں پھر کچھ تھوڑے سے پیسے رہتے ہیں۔ باقی ان دو چیزوں میں جو پھیلنے والا صدقہ ہے، جو پھیل رہا ہے، چراغ سے چراغ جو جل رہا ہے، اس میں سب سے کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ سمجھ نہیں، جب سمجھ آ جاتی، نہیں سمجھ تو کبھی بھی نہیں آتی، مجبوری درجے پیسہ نکلتا ہے، مجبوری درجے، خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی بات ہو جاتی، تو مجبوراً پیسے نکالنے پڑتے، چیز بیچو، کڑا بیچو، فلاں یہ بھی مجبوری ہے ہماری کہ قبر میں ہمیں ہمیشہ جہاں پہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں راحت چاہیے۔ کا جو اپنے مال بچ جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ ہم مال کو جمع کر کے شان و شوکت کرتے ہیں، بیٹھ کے محفلوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑی گاڑی ہے، ہم تو بہت بہترین جگہ پہ رہتے ہیں، تو تم کہاں رہتی ہو یا رہتے ہو، یعنی اس پہ فخر کیا؟ یہ فخر کرنے والی چیز تھوڑی ہے۔ یہ شان تو اس بات پہ کہ اللہ راضی ہو جائے، جس پہ اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ فخر کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فنا ہونے والی چھوٹنے والی چیزوں پہ ہم وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ لوگ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر، وہ نہیں یاد رہتا کون ہے، بتائیے۔ اللہ کیا قرآن میں کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اس پر کہیں بحث ہو رہی ہوتی ہے محفلوں میں، گھروں میں، جب عورتیں یا دوسرے لوگ، مرد لوگ سب ایک جگہ جمع ہوتے، جو بات ہو رہی ہوتی، اس قسم کی جب بات نکلتی، اس میں یہ بات کہاں ہوتی، اس میں تو یہ بات ہو رہی
کہ ہماری فلاں سے جان پہچان ہے، اس وزیر سے جان پہچان ہے، اتنا پیسہ ہے فلاں جگہ یہ ہے، ہم اتنی دفعہ امریکہ گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تھے، یہاں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا والی چیز اس پہ نہیں ہو رہی. اللہ کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ یہ تو تم دنیا والوں پہ روب جتا کے کیا بات کر رہے ہو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کہ بہت قرآن اس کا مطلب دل سے نہیں پڑھا. اگر قرآن دل سے پڑھا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. مسلمان نے قرآن پڑھ لیا تو اب تو وہ اس کو نگاہ میں وہی ساری چیز ہے جو اللہ جسے پسند کرتا ہے. تو یہ والا قرآن پڑھا ہوا ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا قرآن پڑھا ہوا معاشرہ کہ ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ اس کو پسند کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اسے ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت کو کیا کرو؟ جمع نہ کرو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، غریب کو دو، مسکین کو دو، عزیز رشتہ دار ہیں ان کو دو. کینہ، بغض، عداوت کو کچل ڈالو. کیوں؟ کہ ہمیں قبر میں کام آنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے اس وجہ سے نہیں کہ وہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ صدقہ افضل ترین صدقہ جو بیان کیا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ دلی قدورت رکھنے والے جو رشتہ دار ہیں نا ان کو دو، اگر ان کو ضرورت ان کو دے دو. یہ کہا جا رہا ہے کہ افضل ترین صدقہ ہے. تو یہاں صدقہ دیا. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تین چیزیں ہو گئی، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ ہو گیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے. اب دیکھ رہے ہیں وہ رمضان، یہ رمضان ابھی ماہ رمضان آنے والا، تو وہ حسرت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ روزہ رکھنے کی کتنی قدر و منزلت. یہاں ہمارے لیے تو بھاری پڑتا ہے، جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے لوگوں کی ہال بڑھتی جا رہی ہے نا، ہال بڑھ رہی ہے لوگوں کی. اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ ویسا نہیں. سکھایا جاتا ہے، بتائے آپ نے، جب آپ کو تھوڑا بہت سکھایا گیا، آپ یہاں پہ سب بچیوں کے ساتھ ایک ساتھ سب آپ لوگ رہتی ساتھ، تو آپ نے کچھ تو تبدیلی، کچھ فرق خود بھی محسوس کیا ہوگا. ہاں فرق آیا، پہلے کے بنسبت ہمارے میں فرق آیا. جو ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ایک ماحول معاشرہ بنتا ہے، تو ہمارے اندر فرق آیا. تو ہم جس ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے یہاں فرق نہیں آتا. کیونکہ رمضان آ رہا تو کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا ہو رہا؟ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں. جب آپ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں واہ لوگ کتنے اچھے لوگ، ماہ رمضان آ رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں. جی ہاں، تجارت کے لیے خوش ہو رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں. انہوں نے مال 2 مہینے سے جمع کیا ہوا، ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو اس لیے یہ خوش ہو رہے ہیں. یہ جتنے خراب مال ہیں اس کو بیچ ڈالیں گے، مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، اس لیے یہ خوش ہو رہے ہیں. یہ صرف تجارت کے لیے خوش ہو رہے ہیں، مال دنیا جمع کے قارونی فکر کے لوگ ہیں، اس لیے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مال و دولت کے لیے خوشی منا رہے ہیں. عورتیں اور دوسرے مرد جو فخر و غرور و مباحات و شان و شوکت کے لیے خوشی منا رہی ہے، یہ کپڑا بنائیں گے، یہ ڈیزائن ہم نے دیکھی، یہ دیکھی، وہ بازار کے چکر لگاتی رہیں گی، اس لیے خوش ہو رہے ہیں. جس بات پہ وہ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ یہ خوش ہو رہے ہیں. اپنا موازنہ کیجئے، دیکھیے، عبرت حاصل کیجئے. مولانا کا خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے. تو یہ عبرت حاصل کیجئے اس چیز سے. یہ قبر میں جو لوگ چلے گئے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز پر میں فخر کر رہا ہوں. یعنی انہیں پتہ چلا کہ کیا چیز ایسی اہم ترین تھی کہ جو اب ہم، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کرتے ہوں لیکن یہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہی تھوڑی ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ لوگ کرتے ہوں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جتنا نفع ملا کاش کچھ دن اور زندہ رہتے، ہم کچھ دن اور زندہ رہتے تو یہ کام کر لیتے. ہم لوگ تو گناہ کر کے بھی اپنی زندگیاں گھٹا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں گھٹتی جا رہی ہیں. جو گھٹ رہی ہے اس میں بھی ہم کوئی ٹھیک سے نیک کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگوں کے روکنے سے یا لوگوں کے حوصلہ پست کرنے سے حوصلہ پست نہ کیجیے. جب نیکی سمجھ میں آ گئی تو اسے کیجیے. جتنی دشواریاں ہوں گی آپ کیجیے گا اتنی آپ کو ثواب ملے. یہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہم نہیں رکھ سکتے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ہم نہیں یاد کر سکتے. اب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نہیں یاد کر سکتے. اب کثرت کے ساتھ یاد کرنے میں 2 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک جو ہے عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ایک جو ہے قولی طور پہ یاد کرنا. عملی طور پہ یاد کرنا، قولی طور پہ یاد کرنا. ہم آپ کو ایک قولی ذکر بتاتے ہیں جو آپ عادت ڈال لیجئے گا مرتے وقت تک، تو اس کا فائدہ ہے. ہر جگہ فائدہ بتایا گیا ہے. 3 فقرے ہیں، اس کو ایک ساتھ جوڑ کے آپ کو پڑھنا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد جب وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ علی ولی اللہ کہتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دو، چاہے بارش کے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سارے گناہ اس کے معاف کر دو چاہے بارش کے قطرے کے برابر۔ تو اگر آپ اس کو ملا کے ایسے پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایک تسبیح آپ نے پڑھ ڈالی، آپ نے عادت ڈال لی، ابھی سے آج سے عادت آپ نے ڈال لی اس کی کہ پورے ماہ سیام میں بھی پڑھتی رہیے گا اور ماہ رمضان میں پڑھتی رہے گی، تو کچھ دنوں بعد آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ کیونکہ کیا ہوگا، ایک یہ مناقب نام کی کتاب اس میں موجود ہے، ہدیۃ الشیعہ نام کی کتاب ہے جو بہت زیادہ بار بار یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، ہمیں کچھ بھی نیکیاں لے کے جائیں گے تو وہاں جب نیکیوں کی چھان پھٹک ہو رہی ہوگی تو غلطی کہیں نہ کہیں ضرور نکلے گی، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے، کثرت کے ساتھ ڈھونڈ کے ایسے ذکر، ایسا اعمال، ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو شاید اس معافی کی وجہ سے ہماری نماز، روزہ، دوسری چیزیں کچھ قبول کر لی جائیں۔ ورنہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، ابھی کوئی عالم آ جائے، بڑا عالم آ جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، تو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے وہ صاحب قل اللہ پڑھ رہے تھے، قل اللہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، قل اللہ نہیں ٹھیک سے پڑھا جائے گا، ہمارے گھبراہٹ اور ڈر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہم تو یہاں تو یہ، تو اس کے لیے کیا کرنا، ہمیں زیادہ زیادہ استغفار، یعنی ایسی چیزیں تلاش کرنی ہے، عملاً بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی، کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں، کیونکہ گناہ ہی رکاوٹ ڈالیں گے نیکی کے اندر بھی اور عذاب کی طرف بھی لے جانے کے لیے وہ کریں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ وہ زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہائے افسوس اور حسرت وہ چیزیں جو دنیا میں ہم سے چھوٹ گئی، ہائے افسوس اور حسرت وہ چیزیں جو دنیا میں ہم سے چھوٹ گئی، تو یہ دنیا میں چھوٹ گئی، وہ افسوس کر رہے ہیں۔ ہم زندہ ہیں تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں یا اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ اس کی برکتیں۔ بھائی دیکھیے، اتنی زیادہ برکتیں، یہ کیا برکت ہے، خالی ہم سانس لے رہے ہیں تو کیا عبادت میں شمار ہو رہا ہے، یہ کم بتا، اگر خالی ایک یہ کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف چپ چاپ بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں، کہ وہ سانس لے رہا ہے، روزے کی حالت میں سانس لے رہا، تو وہ بھی لکھا جا رہا، اس کا ثواب لکھا جا رہا۔ تو بتائیے، تو بڑی بڑی چیزوں کی برکتوں کو کہاں جمع کر سکتے ہیں جو ہم ایک سانس کو نہیں گن سکتے۔ اب کہا جائے آپ سے کہ بتائیے دن بھر میں کتنی دفعہ سانس لیتی ہیں، ہے نا، نہیں پتہ نا ہمیں۔ شوہر تو بیچارہ مشکل ہی سے سانس لیتا ہوگا آپ کے سامنے، اللہ معاف کرے، اس کی تو سانسیں ہی کم ہو جاتی ہوں گی۔ ہاں، یہ لمبی لمبی سانس پھول رہے ہوتے کہ آپ کو دیکھ کے۔ تو بہرحال، تو یہ دیکھیے کہ کم سے کم، اگر کم سے کم تو نہیں کہا جائے گا، یہ تو کتنی عظیم بات ہے کہ ہماری سانس بھی ثواب لکھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، محمد آل محمد و درود پڑھنا چاہیے۔ کہ ہم زندہ ہیں اور ماہ سیام ہماری طرف آ رہا ہے، ہم زندہ کہہ رہے ہیں، وہ علماء کہتے ہیں شکر اس کا ادا کریں کہ نہ جانے کتنے ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، پڑوسی تھے، دوست تھے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں تھے، آج نہیں موجود ہیں، پچھلے سال تھے آج موجود نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے، یہ برکتوں کا، رحمت کا، مغفرت کا یہ مہینہ مل رہا ہے، جو بات بات میں چھوٹی چھوٹی چیز میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے پر رحمت نازل ہو رہی، چھوٹی چھوٹی چیز میں ہمیں ثواب دیا جا رہا، تو چھوٹی چھوٹی چیز میں تو یہ کیا ہو رہا تھا، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا جب ہمیں معلوم ہو جیسے آج چاند رات ہے، کیا کبھی کسی نے صحیفہ کاملہ اٹھا کے استقبال ماہ رمضان کی دعا کبھی پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ وہ پورا اگر آپ غور کیجئے، دیکھیے، کبھی سوچا کیجئے، بہت سارا علم ہمیں سوچنے سے بھی ملتا ہے۔ جو کہتے نہیں، مولا کہتے ہیں کہ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، غور فکر کا عقل سیکل یعنی تیز ہوتی ہے، عقل تیز ہوتی ہے۔ جب تیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مومن کی عقل تیز ہوگی تو اچھائی کی طرف جائے گا، غیر مومن کی تیز ہوگی تو بم بنائے گا، وہ ہوگا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، یہ اچھائی کی طرف جائے۔ تو اگر ہم غور فکر کریں، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ یہ ہمیں مہینہ آ رہا، ہمیں مہینہ مل رہا، تو ہم کیا کریں، پچھلے سال کیا تھا، اس سال کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو ہمیں غور فکر بھی کرنا چاہیے کہ وہ پورا کربلا کس طرح سے انہوں نے جھیلا،
کہ جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ چوتھے امام نے کس قدر مصائب کو جھیلا، کس قدر مصائب برداشت کیے، کربلا دیکھا، کوفہ دیکھا، شام کے بازار دیکھا، پھر جب آ کے بیٹھے تو آپ کے لیے انہوں نے صحیفہ کاملہ ایک دعا کی کتاب آپ کو بنا کے دی. وہ دعا کی کتاب بنا کے دی، کوئی اس کو کھولنے کو تیار نہیں. تو جو مصائب ادھر تھے وہی مصائب تو ادھر چل رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفع کے لیے ایک کتاب بنائی، ایک دعا کی کتاب بنائی جس سے تمہاری توحید بھی اچھی ہوتی، تمہارا عقیدہ بھی اچھا ہوتا، تمہارا کردار بھی اس سے سنور جاتا ہے اور تمہاری مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی جس میں ہماری مرادیں بھی پوری سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو کھولنے کو تیار نہیں. تو کوئی ذرا استقبال ماہ رمضان کی جو دعا اس کو پڑھ ڈالیے، 10 منٹ لگا ڈالیے، چلیے بیکار ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ آپ کے رہا. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں ضرور ملے گی جس کے آپ کے دل کے اندر ایک جوش، کیفیت، بلبلہ پیدا. ویسے بھی 23ویں شب کو اس کتاب کو کھولنے کو ایسے بھی ریکمنڈ کیا گیا. مکارم اخلاق جو دعا وہ کہا جاتا پڑھیے، تو آپ ذرا ابتدا سے پڑھ ڈالیے. بہرحال تو دیکھیے کہ اس کا شکریہ تو ایک طرح کا شکریہ ادا ہوگا. آپ شکریہ ادا کیجیے گا. اس کو عظمت و بزرگی جو اس کی بتائی گئی تو وہ آپ دیکھیے گا کیسا. پھر کہا گیا کہ اس کو یہ بھی کہا گیا ہے یہ اولیاء اللہ کی عید ہے. ماہ رمضان جو ہے وہ اولیاء اللہ کی عید قرار دیا گیا کہ ہمیں موت نہیں آئی تو عید آ رہی ہے ہماری، کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا، اولیاء اللہ کی عید ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عید ہے تو اب کیا کیا جائے، اس میں عید کیسے بنے گا، یہ ماہ رمضان میں کیا ہوگا. کہنے اس میں ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے پہ کیا ہوگا، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے ہمیں کیسے نجات ملے گی. کہا جاتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا، یہ ہوتا ہے یہ شیطان کو باندھ دیا گیا. تو شیطان کو کیسے باندھ دیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے، جس سے مشرق سے مغرب اتنا فاصلہ ہو جائے تمہارے اور شیطان کے درمیان کہ جیسے مشرق سے مغرب. کیا میں تمہیں چیز نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے وہ کیا چیز ہے. تو آپ نے کہا روزہ رکھنا جو ہے وہ اس سے رمضان کے روزے جو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے گا جس سے مشرق سے، اور شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا. روزہ رکھنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے تو یہ اتنی دور ہم سے ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے روزہ رکھنے سے، روزہ اپنی شرائط کے ساتھ رکھیے. روزہ دیکھیے یہاں تو پڑھایا جائے گا، اگر روزے کی کہا جائے کہ روزے کی کلاس لیجئے تو اتنی اخلاقیات ہیں روزے کے اندر، اتنی کہ کئی کلاسیں ختم ہو جائیں گی وہ اخلاقیات ختم نہیں ہوں گی، کہ ہر چیز کے اوپر آپ کو بولنا پڑے. تو آپ جا کے خود بھی ذرا دیکھیے کہ اس میں کہا جائے گا کہ روزہ رکھے. آپ کہا ہاں میں نے روزہ رکھا، بھوکے پیسے مت رکھیے، روزہ رکھیے. یہ روزہ رکھنے کی بات ہو رہی کہ جو روزہ رکھے گا اس سے شیطان اتنی دور ہو جائے گا جیسے مشرق سے مغرب. ورنہ پھر کیا ہوگا، اللہ کے رسول گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو اپنے کنیز کو برا بھلا گالیاں دے رہی تھی. وہ پہنچے اپنے صحابی سے کچھ سامان بھیجوائے کھانے کا، لے جاؤ اس کو دے آؤ جو یہ کھا لے. اس کے بعد جب وہ سامان پہنچا، کھانے والا سامان کہ اللہ کے رسول نے بھجوایا ہے، تو وہ گھبرا گئی. وہ گھبرا کے فوراً ہے کہ اللہ کے رسول ہمارا روزہ ہے. کہ کہاں ہے روزہ تمہارا، تم تو کنیز کو گالیاں دے رہی ہو. کنیز کو آج کنیز کو گالیاں نہیں دیتے، ہمارے یہاں نہیں دی جاتی کنیز کو گالیاں. اللہ کی شکر ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دی جاتی. کیوں؟ چلی جائے گی ماسی پھر کیا ہوگا. ماسی اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو نہیں دیا جاتا. پھر کیا کر کے آپسی میں دے لیتے ہیں ہم لوگ، پھر آپسی میں دیا جا رہا. کنیز کو گالی نہیں دے کہ وہ چھوڑ کے چلی جائے گی، اور رمضان میں چھوڑ کے چلی گئی تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ جو سارے برتن افطار کے بعد کے ہو گئے، اس کا کیا بنے گا. تو اب وہ کنیز کو گالی نہیں دی جاتی، اب وہ آپسی میں دے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بچائیے اپنے آپ کو. تب شیطان جو ہے اتنی دور ہو جائے گا، جس طرح مشرق سے مغرب تک کی دوری ہو جاتی ہے اتنی دور ہو جائے گا شیطان، ہم سے دور ہو جائے گا. علماء اس کو تعبیر دیتے ہیں. دیکھیں تعبیر دیتے ہیں تو وہ کرتے بھی تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پوری زندگیاں روزہ رکھا، مسلسل روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس کی فضیلت کو جانتے تھے، روزہ رکھتے تھے. تبھی تو کہا جاتا کہ تمہیں روزے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم چاہو کہ پورے سال ماہ سیام رہے، پورے سال رمضان کا مہینہ رہے. تو یہاں تو ہم تو ایک دن کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے دن رہ گئے، کتنے دن رہ گئے. ادرائے یعنی کہ اس چیز کو مذاق میں بھی لیا جاتا ہے، گھر میں قہقہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہماری خالازاد بہن ہے اس کا جو بیٹا ہے 3 ہی روزہ رکھنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ زانو پہ سر رکھے کہہ اماں آپ کتنے دن رہ گئے ہیں عید کو. اس کو بہت مذاق میں لیا جاتا، بہت فضیلت نہیں پتہ نا.
وہ ایک ایک دن جا رہا تو وہ گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک دن جا رہا تو وہ گریہ کر رہے ہیں، ہم سے چھوٹ رہا ہے، جب آ رہے تو خوشی منا رہے ہوتے۔ تو علماء اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ماہ سیام جو ہے علماء اس کو عید سے تعبیر دیتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے کو عید سے تعبیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اولیاء، یہ اولیاء کی عید ہے، یہ عقل مندوں کی عید ہے، یہ دوستان خدا کی عید ہے۔ بتائیے ہمارے لیے عید کا، ہمارے لیے تو عید دور پڑی ہوئی ہے ابھی۔ یہ اولیاء اللہ کی عید ہے، یہ عقل مندوں کی عید ہے، عقل مندوں کی، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عید ہے۔ زحمت تو ہو رہی ہے لیکن نفع کتنا مل رہا ہے؟ عقل مندوں کی عید ہے، یہ دوستان خدا کی عید ہے، اس کو عید کہا گیا۔ تو اگر شیطان کو ہم سے، اچھا جو قرآن کی آیت سورہ بقر جو ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا، جو کہا گیا کہ اے ایمان والو، جس طرح پچھلی امتوں میں روزے فرض کیے گئے تم پر بھی فرض کیے گئے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھوایا کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ علماء یہاں بھی اگر تفسیر کی کتابوں میں اٹھائیے گا، دیکھیے گا، پڑھیے گا آپ، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بڑی عزت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی بھی کی ہے اور ساتھ میں تسلی بھی دی ہے، اے ایمان والو، ورنہ بہت ساری جگہ پہ کہا گیا اے رسول کہہ دو ان سے، اے رسول ان سے کہہ دو، یہ کہا گیا، لیکن یہاں نہیں، یہاں ڈائریکٹ خطاب ہوا اے ایمان والو، یہاں ڈائریکٹ خطاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح عزت دی ہے۔ اس کو تسلی کیا دے رہا؟ تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ مت، پچھلی امتوں میں بھی ہم نے روزے فرض کیے گئے تھے، تم پہ بھی فرض کیا، تو یہ تسلی بھی دے رہا ہے، عزت افزائی بھی کر رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کریں گے تو شیطان ہم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق سے مغرب۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ روزے کا فلسفہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا قرار دیتا ہے۔ رمضان کا فلسفہ یہی کہ گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار، یہ گناہوں سے بچنا، تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ ایسی ایک چیز ہے جو دنیا سے لے کے آخرت تک میں ہر جگہ کام آئے گی، کہ جب گناہ سے ہم بچتے رہیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نیکی اور بہت ساری خیر کی توفیق ملتی رہے گی۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ بہت دنیا میں بہت ساری خیر، بہت ساری نیک توفیقات ملتی رہے گی، آخرت میں بہت ساری بلائیں ہم سے دور ہو جائیں گی، جیسے کہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام۔ آپ صفین کی جنگ پہ گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو کوفے کے باہر قبرستان کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد قبر سے کہنے لگے اے اندھیری قبروں میں رہنے والے، اے وحشت میں رہنے والوں، اے تنہائی میں رہنے والوں، غربت میں رہنے والوں، ان سے مخاطب ہو کے بات کرنے لگے، تم تو پہنچ چکے ہو یہاں پہ، جلدی ہی عنقریبی ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہنے لگے اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی یہ تمہیں بتاتے کہ آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا چیز ہے؟ تقوی۔ یہ کیا بہترین انداز میں مولانا بتائے کہ آپ پڑھیے، تو خالی ہم لوگ دو چار نکتے بازی سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں بس ختم ہو جائے، ذرا ان کی وہ باتیں تو دیکھیے کہ کہاں کیسے رہنمائی کی۔ کہہ رہے اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی، تو بات کرنے کی اجازت نہیں تو یہ تمہیں بتاتے، تو وہ تو نہیں بتا رہے ہیں، کہ پھر ہم بتا رہے ہیں تم کو۔ تو انہوں نے مولانا نے بتایا کہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی تو تمہیں بتاتے کہ آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے، زیادہ راہ کیا ہے، کہ تقوی، گناہوں سے بچنا، تقوی، گناہوں سے بچنا۔ یہاں ہر کام ایسا ہو رہا ہے، ہر چیز ایسی ہو رہی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا جیسے جیسے گزرتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جائے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ماہ سیام آئے گا، دیکھ لیجیے گا ابھی گناہ کا ماحول دیکھ لیجیے، افسوس ہوگا ابھی سے سب تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، ابھی تو عید کلیکشن، یہ وہ بڑی بڑی تصویریں عورتوں کی، یہ وہ سب شروع ہو جائے گا، صرف کھانا کپڑا، یہ دو چیز رہ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی دو چیز کے لیے زندہ وہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، پچھلی کلاس میں نے سنائی تھی، یہ میری امت کے، آدھا ہی سنائیں گے آخری جملہ، پھر بتائے کوئی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یاد آئی؟ ان کی طرح طرح کی تمام ہمتیں طرح طرح کے اچھے کھانے اور طرح طرح کے اچھے کپڑے پہننے میں صرف ہو جائیں گی، اور زبانی طور پہ لوگ ان کی تعریف کریں گے، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ بیک اچھے کھانے، چٹنی اور کیچپ اور یہ ساری چیزیں یہ ہو رہی، اور کپڑا، یہ دو چیز بات ہے۔ یہاں بجائے
زیادہ سے زیادہ کسی کو بخار چڑھے گا تو ٹوپی کھجور خریدنے لگے گا، بس یہ ہو گئی دینداری، ہو گئی ساری، ہو گئی دینداری، باقی سارا کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ اس کی غرض جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب تقوی اختیار کریں گے تو ایک دو حدیث کہ اگر آپ جلدی سے چاہیں کہ تقوی اختیار کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں پائی جائیں گی، تو ویسے تو پورا باب ہے تقوی کا، لیکن ہمیں ایک دو حدیث آپ کو سناتے ہیں کہ متقی لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ چلیے کہ کہتے ہیں متقی لوگ غمگین ہوتے ہیں، ہم لوگ خوشیاں نہیں منائیں، یہ خوشی منانے کی جگہ ہی نہیں، یہاں کہاں خوشی، یہاں ہر خوشی کے بعد ایک غم لگا ہوا پیچھے۔ آپ جس چیز کو خوشی سمجھ رہی ہوتی وہ خوشی ہوتی ہی نہیں، زبردستی قہقہ بادی، دھوکے بادی ہوتی جو قہقہ لگا رہے ہوتے۔ امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کچھ نوجوان قہقہ لگا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیوں، کیا تمہیں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ مل چکا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہ تو پھر یہ کیسی خوشی ہے؟ یعنی کہ خوشی کہاں یہاں ہو سکتی ہے؟ ابھی ہمیں کیسی ہولناک کیا پڑی، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا پڑا ہوا، پھر نہ جانے کتنے سال وہاں پہ رہنا پڑے گا، اور کروڑوں سال کی برزخ پڑی ہوئی، یہ اتنی ہولناکیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر کیا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے دبیز پردے پڑے ہوئے، غفلت کے، مولا کرے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیوں آگے کی کچھ نظر نہیں آتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ بلاجے مغموم، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ان کے شر سے لوگ جو ہیں امان میں رہتے ہیں۔ بس آپ کے شر سے لوگوں کو امان ملنا چاہیے، آپ غمگین رہیں نہ غمگین نہ ہیں، آپ کے 24 گھنٹہ غمگین نہیں رہیں گے۔ غمگین سے مطلب یہ کہ ہر وقت غور فکر میں ڈوبے رہتے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا کر چکے ہیں کیا نہیں کر چکے ہیں، کیا چیز باقی ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہم سے چھوٹ گیا ہے، اس فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک کام تو کرنا ہے کہ کیا آپ سے لوگ آپ کے شر سے امان میں رہے، اور یہ ماہ سیام میں تو ایسے بھی چاہیے، روزے کی قبولیت کی شرطوں میں سے شرط ہو جاتی کہ آپ سے لوگ امان میں رہیں، ماں باپ کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اور روزہ کا قبول بھی کروانا ہے، دن بھر بھوکے نہیں رکھنا ہے۔ جب مولا مشکل کشا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ابھی بہت ساری چیز بیان کرنی ہے، اور تو ذرا سا ساتھ دیجیے گا، جلدی درود پڑھ کے اور جلدی سنیں۔ جب پوچھا کہ اللہ کے رسول ماہ رمضان میں سب سے بہتر کام کون سا ہے، تو آپ نے یہی کہا گناہوں سے بچنا، یہی تو کہا تھا نا، گناہوں سے بچنا۔ تو اپنے آپ کو بچائیے، والدین کے ساتھ کیسے آپ کو رہنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو ضبط کیجیے، بچائیے۔ یہاں تو جیسے ہی غصہ شروع ہو روزہ شروع ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شروع ہو جاتا، ساتھ پیرلل چل رہا ہوتا، روزہ غصہ، کس بات کا بھائی غصہ، کس بات کا آ رہا ہے، غصہ کرے۔ کہیں آپ کو کروڑوں روپیہ رکھا ہو، کہا یہاں سے جائیے وہاں تک، اس کو لینے کے لیے اچھے انداز میں خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے، راستے میں کتنے بھی ٹھکریں آپ کو لگے گی، آپ ابھی ایسے ہنسی رہیے گا، ذرا بھی آپ غصہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے غصہ کیا تو پیسے نہیں ملیں گے، تو آپ ہرگز بھی نہیں کیجیے گا۔ تو یہ اتنے نعمتیں مل رہی، تو اس میں جب کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ غصہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بزرگ جو ہوں گے ان کے ساتھ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے، اور بیہودہ لغو فضول باتوں سے زبان کو اپنی روکنا ہے۔ آگے چلیے کہ دیکھیے گا اس کا کیا فائدہ ہے کہ کیا روکنا ہے۔ کانوں کو بری باتیں سننے سے بچائیے گا، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچانا پڑے گا، آپ کو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو غصہ آئے گا تبھی لڑائی جھگڑا ہوگا، جب غصہ ہی نہیں آئے گا تو اس کو دبائیے، اس کو کچلیے، اسے لڑیے، جہاد اکبر کیجیے۔ یہ بہترین مہینہ ہے جہاد اکبر کرنے کا۔ کیوں بہترین مہینہ؟ کہ ہمیں بہت ساری نعمتیں ہر حال میں حاصل کرنی ہے، بہت ساری برکتیں ہر حال میں حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد لوگ افسوس کر رہے ہیں، رش کر رہے ہیں کہ ہم سے چھوٹ گیا، اب ہم سے دنیا چھوٹ گئی تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا پڑے گا، غیبت سے پرہیز کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو ان برے نظاروں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا کہ ہم اسے روکیں، گالم گلوچ نہ کریں، کسی پہ لان تان نہ کریں، یہ ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ جو کنیزیں جو وغیرہ جو گھر میں ہوں گی، خیر وہ مجبوری بھی ہم ان کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی سختی نہ کریں، ان کے ساتھ بھی رحم کریں۔ یہ ساری چیزیں کیجیے گا، تب جا کر شیطان آپ سے اتنا دور ہوگا جس طرح مشرق سے مغرب، ورنہ شیطان کہے گا ہم جا ہی کہاں رہے ہیں تمہارے پاس سے، تم تو وہی سارا کام کرو گے۔ دیکھ لیجیے گا شیطان گیا کہ بند کر دیا گیا، اتنا دور کر دیا کہ جب مشرق سے مغرب، تو آگے ماحول میں نکل کے دیکھیے گا، ماحول میں کہاں، گھر ہی میں دیکھیے گا، جس وقت پیر پٹکتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے شوہر آئے گا تو کہے گا ہم نے تو سنا تھا کہ شیطان بند کر دیا گیا، پھر دیکھیے کہ وہ دستری پھاڑ دے گا آپ کو، کیونکہ روزہ بھی ہوگا
اگر آپ کو کہیں بھولے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا شیطان بند کر دیا گیا، تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ ہماری اب کیا چیز ہے؟ اب یہ چیز خالص آ گئی کہ شیطان تو بند کر دیا گیا، اب یہ کیا چیز کہ یہ اب ہمارے اندر کی شیطانیت ہے، اب ہمیں واضح ہو رہا ہے، اب ہمیں اصلاح کرنے میں کتنی آسانی ہوگی کہ پہلے تو ہم کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیتے کہ اب شیطان بیکار ہے، ہمیں کیا کرے، شیطان بیکار ہے، معاشرہ ایسا ہے۔ اب تو واضح ہو گئی یہ بات کہ شیطان تو بند کر دیا گیا، جب شیطان بند کر دیا گیا اب یہ کیا چیز ہے؟ تو اب جہاد اکبر کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنے لڑنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ ہمیں آسانی ہوگی۔ پھر کہا جا رہا کہ ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام کہہ رہے ہیں ایمان جلدی شابش، ہم کہہ رہے جلدی وہ اور سن لو، درود پڑھی، کہاں روزہ ابھی اپنے رکھا جو آپ کو اتنی سستی آ گئی، جلدی پڑھیے، کہتے سن کے ہمیں سستی آ رہی، جوش پیدا کیجیے۔ دیکھیے ایک ترکیب بتا رہے ہیں آپ کو، ویسے تو بہت ساری ہوگی لیکن ہم اپنے طور پہ بتا رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کی ایک تسبیح صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اماں زہرا ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں ہمت دیجیے کہ ہم روزہ رکھ لیں، پورا ہو جائے، تو بیمار ہو، کمزوری ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتا ہے اس تسبیح کے صدقے میں۔ آپ بھی ایک تسبیح پڑھیے، ہم روزہ رکھیں، اے مالک جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں روزہ رکھوں۔ تو ایک تسبیح حضرت زہرا کی پڑھ لیا کیجیے، اس سلسلے میں ہر کام کے لیے پڑھی جاتی، یہ تسبیح پڑھی جائے کہ آپ کا کام ہو جائے۔ آپ ایک یہ بھی نیت کر لیجیے کہ ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ پچھلے سال ہمارے دانت میں اتنی شدید تکلیف تھی، ہمارے ڈر کے جا رہے نہیں تھے نکلوانے کے لیے کہ نکلوائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ روزہ جائے ہمارا، کوئی چھوٹ جائے، تو ہم نے کہا کہ نہیں نکلوائیں گے، تو کچھ بھی ہو جائے، بس ہم نے نیت کی، منت مانی، پروردگار دعا کی، اللہ کا شکر ہے پورا رمضان گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مدد کیجئے تو کیا نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھ رہے ہوتے تو سچ مچ پڑھیے کہ ہم تیری عبادت، یہ دنیا میں زندگی جو گزار رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، پروردگار اس کو اپنی عبادت، ہر سانس ہر آن ہماری عبادت بنا دے، ہر بات ہماری عبادت بنا دے۔ بہرحال تقوی کے بغیر جو کوئی ہمارا ایمان جو ہے محفوظ نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے جنت پہ جائیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کی وجہ سے جنت پہ جائیں گے، سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت پہ جائیں گے، وہ دو چیز بتائیے، تقوی اور حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق، اس کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے۔ اب سب سے زیادہ لوگ جائیں گے مطلب جو اس کی وجہ سے جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے ایک اور بڑی اچھی روایت ہے، دیکھیں اس میں کتنی حوصلہ ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق کے مالک کا اجر جو ہے دنوں میں روزہ رکھنے اور راتوں کو بیدار ہو کے نماز پڑھنے کے اجر جیسا ہے۔ تو اگر آپ رمضان کے حالت میں روزہ رکھ کے اگر حسن اخلاق، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کو دو روزے چل رہے ہیں آپ کے ایک ساتھ، ایک تو ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے، دوسرے حسن اخلاق کا روزہ چل رہا ہے۔ ابھی سے عادت ڈال لیے گا تو پورے سال آپ کا حسن اخلاق رہے گا، انہیں روزہ پوری زندگی چل رہا ہے، یعنی روزہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق کو اپنا لیا۔ اچھے اخلاق کو اپنا لیا تو اب دن کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے، رات کو سو بھی رہی تو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھے ہونے میں کیا کریں اچھا اخلاق ہونے میں اچھا کیا کہ جو آپ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے لوگ آپ سے برتاؤ کریں ایسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیجیے، اسی طرح سے انداز میں بات کیجیے، اسی طرح سے رہیے، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیے، بہرحال اخلاق میں بات شروع ہو جائے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے، جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، یہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور سانس لینا اس کا تسبیح ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں سے ہٹ کے جو بتایا گیا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے روزے میں، اور کسی کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن ایک چیز کو ہٹ کے بتائی گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے کہ روزے دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے کہ بشرطے کہ غیبت نہ کرے۔ اس کو بالکل الگ سے بتا رہے ہیں، بشرطے کہ غیبت نہ کرے۔ وہ ساری چیزیں تو الگ بتائی گئی کہ چغلی نہ کھائے، غیبت یہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالیاں نہ بکے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، لیکن اس کو الگ سے بتائے گا۔ روزے دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے کہ بشرطے کہ غیبت نہ کرے، خواہ بستر پہ لیٹا ہی کیوں نہ ہو، غیبت نہیں کرے۔ یعنی غیبت جو ہے ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے، غیبت اعمال کا کینسر ہے۔
تو ہمیں غیبت سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، مشکل تو ہو جائے۔ پھر خداوند عالم نے روزے دار کے حق میں دعا کرنے کے لیے، دیکھیں کتنی عظیم ترین اس وقت آپ کے حالت میں رہتے کہ وہ تو وہاں سے تو فرشتوں کو بھیجا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے روزے دار کے لیے کہ جاؤ اور جا کے موکل ہو جاؤ اس پہ، کس کام کے لیے؟ کہ اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو یعنی فرشتہ آ رہا ہمارے لیے، آپ کے لیے دعا کرنے۔ ہم یہاں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، وہ آگے ڈر گیا بیچارہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم کو تو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کے حق میں روزے دار دعا کرو، تو یہاں تو گھر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، روزے کے عالم میں، یا باہر ہے یا باہر نہیں تو بہرحال۔ تو کہا جا رہا ہے خداوند عالم روزے دار کو ہر وقت عبادت میں بشرطے کہ وہ غیبت نہ کرے، اور خداوند عالم نے روزے دار کے حق میں دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو موکل کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کس طرح شکر ادا کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے بھیج رہا ہے کہ جاؤ، فرشتوں کو کہا جاؤ تم اس کے حق میں دعا کرو۔ تو روزے دار لگا ہوا ہے اپنے مومنین کے حق کے دعا کرنے میں، جو مومنین کے حق میں دعا کرے گا تو ایسے بھی فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں ہے تو پھر دیکھیے کس قدر فرشتے ہمارے آئے ہوئے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے تو لازم ہے کہ روزے کے عالم میں دوسرے مومنین کی مشکلات کو یاد کیجیے گا، عزیز رشتہ دار کی مشکلات کیا کیا، اس کے حق میں دعا کیجیے، اس کے حق میں دعا کیے۔ پھر کہا جا کہ تم پر لازم ہے کہ رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار کرو، دعا اور استغفار کرو، لازم ہے۔ کیوں؟ کہ دعا تم پر سے بلا کو دور کر دے گی، دعا تم پر سے بلا کو دور کر دے گی، اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ وہ تسبیح پہلے ہی بتا چکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ اس کے علاوہ بھی استغفار پڑھتی رہیے، استغفار کی تسبیح پڑھی، دن بھر کرتی چلتی پھرتی پڑھتی رہا کیجیے۔ ضروری کہ گنتی ضرور گنی جائے، نہیں اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو آپ یہ والا کام کر لیں گے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اس کے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا بھی بے حد ثواب بتائے گا۔ یہ چاہیں تو جو علماء آتے ہیں، یاسوبی صاحب وغیرہ، جو دوسرے عالم آتے ہیں، یہ آپ کے سر عابد آتے ہیں، ان سے کہیے کہ آپ پورا درس صرف قرآن پہ لے لیجیے، رمضان میں پورا درس قرآن پہ لیا جا سکتا ہے، اتنی فضیلت ہے قرآن کے پڑھنے کی۔ تو کم سے کم جتنا بھی آپ کو یاد ہے قرآن، جتنا بھی ہو سکے قرآن کو ضرور پڑھیے۔ ایک گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کی، کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے والدہ وغیرہ ہماری جب گھر میں تھے، ماہ رمضان میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، ایک عجیب سی ان کی ایک دھن کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، ایک بڑی برکہ عجیب سا سما ہوتا تھا گھر کے اندر۔ اب ویسی چیز نظر نہیں آتی، اب وہ سما نظر نہیں آتی کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کہ ایک عجیب سی گنگناہٹ، ایک عجیب سے قرآن کا انداز جو ہوتا نہیں، قرآن میں اس میں خود ایک بڑی کشش ہوتی تھی، اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ کو ثواب ملے گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اگر کسی مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، یعنی آپ نے کسی مومن کو خوش کیا تو قیامت کے دن آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، مومن کی مدد کر دی، تو قیامت کے دن اس وقت جس وقت پورے سرا سے لوگوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، آپ کا پیر آپ آسانی سے اس پہ سے گزر جائیے گا۔ تو اس میں طے کر لیجئے کہ ہم کو بہت زیادہ مومنین کی مدد کرنی ہے۔ دیکھیے کہ آپ تو مدد ہر سال آپ کو کرنا ہے، پورے سال آپ کو مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہترین زیادہ راہ آخرت کے لیے، یہ بھی بہترین زیادہ راہ کہ ہم مومنین کی، مسکینوں کی مدد کرتے رہے۔ لیکن اس مہینے میں خاص طور سے اس کو انجام دیجیے۔ آپ کے دیکھیے کہ کون کون لوگ ہیں جن کے یہاں بیچاروں کے اس طرح کھانے کو نہیں، کہ رمضان میں، سحری میں، افطار میں وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو کیجیے، یہ دیجیے، لوگوں کو دیجیے، جا کے مدد کیجیے لوگوں کی۔ کہ کسی کے یہاں انڈا ڈبل روٹی یا کوئی چیز، کھجوریں، شربت، دودھ کے ڈبے، کوئی بھی چیز ہو آپ نے پہنچا دیا، مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کہ پورے مہینے وہ روزہ رکھے گا، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، بے حد ثواب ملے گا۔ جانے نہ دیجیے اس مہینے کو، کسی طرح نکلنے نہ پائے، اپنے آپ سے لڑیے۔ اگر آپ کی جو فطرت میں کوئی بخل ہے تو اس کو توڑ ڈالیے، ثواب کی تلوار سے اسے کاٹ دیجیے کہ ہمیں ثواب ملنے والے اسے کاٹ دو، لیکن ہم یہ کام کریں گے۔ تو آپ کو دیکھیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، مال کی صورت میں بھی دے گا، اور دوسری طرح سے بھی دے گا، تو اس کو دے گا۔ پھر کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ اللہ اکبر، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ پروردگار قیامت کے دن اپنے غضب کو روک لے۔ تو ہمیں غصے کو ضبط کرنا ہے، غصے کو ضبط کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری رک جائیں گی۔ سب سے زیادہ ہماری زبان ہی رک جائے گی۔ آپ نے غصے کو ضبط کیا، زبان رک گئی، کیونکہ زبان کب چلتی ہے؟ جب غصہ آنے لگتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو زبان چلنے لگتی ہے، تو غصے کو۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو زیادہ بولنے سے پرہیز کرے۔ دیکھیے آگے ہی زبان ہے، خوش نصیب وہ شخص، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب وہ شخص جو زیادہ بولنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اور زیادہ مال جو ہے وہ نادار کو دے دے۔
نکالیے مال کو نکالیے دیجیے, چھوڑ کے چلی جائیے گا. یہاں لاکر پورے پورے بھرے رہتے اور آدمیوں کا انتقال, لوگوں کا انتقال ہوتا, عورتوں کو زیورات سے سب سے بھرے ہوئے, انتقال ہوا, چھوڑ کے چلی گئی. اب کیا ہوا؟ کہا جائے ہمارے سینے پہ رکھ دو, جتنا پیسہ ہے سب ہمارے سینے پہ, سارے زیورات سینے پہ رکھوائے جا رہے ہیں. کیسی کیسی کہانیاں عجیب عجیب طرح کی سننے کو ملتی کہ کہتے کہ جا کے کہے کہ یہ تمہارے کام نہیں آئے گا, اس کو اگر ابھی اسی وقت دے دو تو تمہارے کام آ جائے گا, تمہاری قبر میں بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا. لیکن نہیں, وہی جو چیز سیکھی ہوئی ہے یا گناہ کی وجہ سے توفیقات سلب ہو گئی تو وہی ہو رہا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ زیادہ مال جو ہے ان نادار کو دے دیں. آپ عزیز رشتہ داروں کا خصوصی کے ساتھ خیال رکھیے گا, غریب رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, جن کے بارے میں جانتی کہ ہم ان کو ماہ رمضان میں جانے نہ پائیے, لیکن ان تک کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور پہنچائے گی جس سے انہیں خوشی ہو, کھا کے خوشی ہو, جس پر وہ خوش ہو جائے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ والی بات. پھر بات جو شخص, اچھا اب ایک چیز اور آ رہی ہے. کیا چیز آ رہی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں بہت جلدی بول رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, کیونکہ چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں پہنچا دوں آپ تک, شاید کچھ فائدہ ہو جائے اس سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے, نے پوچھا گیا کہ پروردگار کیا چیز ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے احمد. یہ معراج پہ جب رسول اللہ گئے تھے, دیکھیے معراج پہ بہت ساری باتیں ہوئی, جو بہت ساری ویسی باتیں ہوئی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آ گئی, وہ پتہ نہیں ہے, باقی ساری چیزیں پتہ ہیں. تو یہ بتایا گیا کیا چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا گیا جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اپنی زبان کو روک لیتا ہے, روکتا ہے, یعنی زبان سے فضول باتیں نہیں کرتا, اس وقت مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے. جب بندہ بھوکا ہو, اپنی زبان کو روکے رکھے, تو میں اسے کیا کام کرتا ہوں؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہوں. جب بندہ بھوکا ہو اور اپنی زبان کو روکے تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معراج پہ جب رسول اللہ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں. کون تعلیم دے رہا؟ اللہ دے رہا, ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں. ہماری تعلیم دی ہوا پتہ نہیں کتنی سمجھ میں آ رہا, کتنا سمجھ میں نہیں آ رہا, کتنا جو اس کو قبول کیا جا رہا, کتنا قبول نہیں کیا. جیسے جیسے شخصیت بڑی ہوتی جاتی ہے, قبولیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ دے تو آپ سوچیے کہ کیسا ہوگا. میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں, اور جب مومن کو حکمت کی تعلیم دیتا تو مومن کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ مومن کے لیے نور ہوتی, برہان ہوتی, شفا ہوتی اور رحمت ہوتی. یہ حکمت کی تعلیم پروردگار دے رہا. نور ہوتا ہے, برہان ہوتا, شفا اور رحمت ہوتا. پھر سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کہ کیا حسین ترین چیز یہ روزہ ہے, اور کیا پروردگار نواز رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے, جی کیا کریں گے, مائک کو قریب کر لیں. تعجب ہے, اچھا ہو سکتا ہے ہماری تو آواز اتنی تیز ہے کہ گھر میں سنائی دے رہا ہوگا, بیوی کیا بات کر رہے ہیں لوگ. ایسے آ رہی یا میں آ جاؤں؟ چل اچھا. تو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار کیا کہتا ہے کہ جب بھوکا ہوتا ہے, بندہ بھوکا ہوتا ہے, اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے, تو میں کیا کروں؟ حکمت. بس دیکھیے بہت خوبصورت ترین بات ہے, اگر صرف یہ مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا. جتنی باتیں ہم کرتے ہوئے آئے ہیں اس میں اگر یہاں یہ چیز ہمیں نصیب ہو گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور جب مومن کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو کیا نور, برہان, شفا اور رحمت ہوتی ہے. پھر کیا تھا؟ وہ چیزیں جاننے لگتا جو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تعلیم دی تو پھر کیا ہوتا؟ مومن وہ چیزیں جاننے لگتا جو اس سے پہلے نہیں آیا, وہ چیز دیکھنے لگتا جو پہلے نہیں دیکھتا تھا. اتنے دن سے روزہ رکھتے ہوئے چلے آئیں, کیا وہ چیز جانا ہم نے کہ جو پہلے نہیں جانتے؟ کیا وہ چیز دکھائی دی ہمیں جو پہلے نہیں دیکھتے تھے ہم؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ لیکن شرط لگائی اس نے, جو روزہ رکھے یعنی جو بھوکا رہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اگر زبان کو کنٹرول میں کر لیا ہم نے اور پھر روزہ بھی رکھا تو وعدہ ہے پروردگار کا. معراج پہ جب رسول اللہ گئے ہوئے تھے تب وعدہ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ حکمت کی تعلیم دوں گا. اور جب حکمت کی تعلیم دو گے, جو پہلے نہیں جانتا تھا وہ جاننے لگے, جو پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دیکھنے لگا. اور دیکھنے والوں میں سب سے پہلی کیا چیز دیکھا گا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے وہ اپنے عیب دیکھے گا. کیا کہنے؟ وہ اپنے عیب دیکھے گا, اور اس کا یہ عیب کا اس کا دیکھنا دوسروں کے عیب دیکھنے سے اسے مانے ہوگا. پھر اسی میں مشغول ہو جائے گا, اس کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو جائے گا.
تو جب اپنے عیب دیکھ کر ہم اصلاح کریں گے تو نفع اٹھائیں گے نا ہمیں تو الٹا معاملہ ہے اس وقت دنیا میں، ہم دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے عیب تو دیکھتے نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے اپنے عیب۔ لیکن یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنی زبان کو روکے گا اور بھوکا ہوگا یعنی روزے سے ہوگا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت کی تعلیم دے گا۔ جب اسے حکمت کی تعلیم دے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے ہوگا کیا، اسے وہ چیز دکھائی دینے لگے گی جو پہلے نہیں دکھائی دیتی۔ وہ چیز، اس چیز میں کیا چیز، وہ سب سے پہلے اپنے عیب دیکھے گا، اور عیب دیکھے گا پھر اسی میں مشغول ہو جائے گا۔ پھر جب عیب دیکھے گا اسی میں مشغول ہو جائے گا، اس کے لیے بڑی عجیب بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیب، اس کے مومن بھائیوں کے عیب گیری سے روکے رکھیں۔ وہ اللہ کے رسول مبارکباد دے رہے ہیں، وہ یہ آگے مبارکباد دے، یہ مبارکباد دے، وہ مبارکباد دے، وزیر اعظم، صدر، فلاں نے پورا زمانہ آگے مبارکباد دے، ایک طرف کھڑا ہو اور دوسری طرف اللہ کے رسول کھڑے ہوں۔ پلہ کتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ بس اپنی خوش نصیبی پہ، کہ خوشی کے مارے کہ موت ہو تو مر جائے آدمی، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول مبارکباد دے، کہ لائق مبارکباد ہے وہ شخص کہ جسے اس کے اپنے عیب، اس کے مومن بھائیوں کے عیب گیری سے روکے رکھے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ بندہ جو ہے کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھلا کے دوسروں کے عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، جو چھٹے ماہ فرماتے سمجھ لو یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ کون سی مصیبت، بھائی یہی مصیبت اس کو آ گئی، یہ سمجھ لو کہ یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنے لیے بھی کہ جب آپ اب دوسروں کے عیب گیری کریں اور اپنے عیب بھول جائیں تو سمجھ لیجیے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں مصیبت میں گرفتار، تو یہاں پہ اور اگر اس سے الٹا ہو گیا کہ صرف اپنے عیب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے عیب سے آپ رکی ہوئی، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو رسول اللہ کی مبارکباد آ رہی ہے، رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو۔ پھر آگے چلتے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا، چلیے۔ اچھا، اس مہینے میں ایک بات اور بھی ہے جو یاد رکھیے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اس مہینے میں سفارش کی گئی کہ اس مہینے میں کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ روزانہ درود پڑھنا چاہیے، درود کی تصویر روزانہ پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت طرح کے پڑھتے ہیں، کئی ہزار دفعہ درود روزانہ پڑھتے رہتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو اپنے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی درود، جو 8ویں امام نے کہا نہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشش کے جو طاقت نہ رکھتا اسے کیا کرنا چاہیے، کن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ ایک درود یہی پڑھ دیجیے کثرت کے ساتھ۔ تو بھائی جو ہمارے عزیز رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کو تسبیح پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتی رہیے۔ اس وقت وہ مجبور ہو گئے تو آپ مجبور نہیں تو آپ کے زندہ رہنے کا انہیں کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ درود پڑھ کے اپنے عزیز رشتہ داروں کو ہدیہ کیجیے، مکافات عمل کے حساب سے بھی دیکھیے، ان کے گناہ معاف ہو جائے تاکہ ان کی وجہ سے کوئی ہم پر جو مصیبت آنے والی اس سے ہم بچ جائیں۔ تو بہرحال تو اس مہینے بھی الگ سے بھی علماء نے کہا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن تو بہت زیادہ فضیلت ہے، عام روزانہ کی فضیلت ہے، لیکن یہ کہ اس مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھیے گا۔ ماہ رمضان میں ضرور درود پڑھتی رہیے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے احمد، وہی معراج کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی، معراج پہ ایک بات اور کہی، اے احمد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبادت خاموشی اور روزہ رکھنا ہے۔ یہ پھر ایک جگہ پہ آ رہا ہے خاموشی، اس جگہ پہ دیکھیے ابھی خاموشی بیان کیا کہ جس کی وجہ حکمت، یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا اور روزہ رکھنا سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو جو شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے، اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ نقصان کیا بتایا جا رہا ہے۔ وہاں فائدہ بتایا گیا کہ حکمت دوں گا، اب یہاں نقصان بتایا جا رہا ہے۔ اے احمد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبادت کیا ہے؟ خاموشی اور روزہ رکھنا۔ تو جو شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے تو اس کی مانیت ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہو لیکن غیرت نہ کرے۔ دیکھیے کتنی عجیب غریب انداز میں بات بتائی جا رہی، سمجھائی جا رہی کہ شاید دل پہ اثر کر جائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت کہ سب لوگ یہ والا کام کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کہ زبان کو قابو میں رکھ کر کچھ منہ سے نکلنے نہ پائے، منہ پہ پٹی باندھ کے کچھ لگا کے۔ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ قید کرنے والی کیا چیز ہے؟ برے زبان، اس کو قید کر لو، کیونکہ ساری مصیبتیں، ایک جگہ یہ بھی کہا مصیبتیں زبان سے وابستہ ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مصیبتیں زبان سے وابستہ ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کو ہر حال میں روک کے رکھنا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ احمد سب سے زیادہ مجھے محبوب عبادت کیا ہے؟ خاموشی اور روزہ رکھنا ہے۔ اور جو شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کو نہ روکے
تو اس کی مانند ہے کہ جو نماز کے لیے تو کھڑا ہو مگر نماز میں قرت نہ کرے. نماز کے لیے تو کھڑا ہو, نماز میں قرت ہی نہیں کر رہا, تو کیا کروں گا میں؟ اس کے قیام کا تو اجر دوں گا لیکن عبادت کا اجر نہیں دوں گا. یہ بھی رحمت ہے اس کی. نماز کے ہم سے اگر کوئی پوچھے, ہم سے کہے کہ یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, اس کو کچھ پڑھ ہی نہیں رہا, مطلب کہ اس کی نماز کیسی ہوئی, بیکار ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمت, اس کی رحمت بکھری ہوئی ہے. اور بہت سارے دنوں میں رحمت آتی ہے. رجب میں دیکھیے کتنی محنت رحمت تھی کہ کیسی کیسی عبادتیں رجب میں بتائی گئی جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو. شعبان میں کیسی کیسی رحمتیں نازل ہو رہی تھی. اب رمضان میں تو پورا کا پورا مہینہ ہے رحمت میں ڈوبا ہوا مہینہ آ رہا, دیکھ لیے. لیکن یہ رحمت ہی ہے. وہ کہہ رہا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی نماز میں کھڑا ہو قرت نہ کرے, تو میں اس کے قیام کا تو اجر دوں گا. رحمت اس کی پروردگار کا احسان ہے, اس کا شکر ہے اس کا الحمدللہ کے, لیکن عبادت کے روزے کا ثواب نہیں دوں گا. تو پھر پتہ چلا کہ ہم نے اپنی زبان کو اگر قابو میں نہیں رکھا تو ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کا تو کچھ ثواب مل جائے گا. جیسے مولا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہ بھوک پیاس اللہ کے لیے جو ہم نے روزہ, اس کا تو کچھ, لیکن روزے کا جو اتنا عظیم ترین ثواب ہے, یعنی ہم کو جو ہے ہیرے کا ایک ٹوکرا ملنے والا تھا, اس کی وجہ سے ہم جب پہنچے تو کہا جائے یہ مٹی کے 3 گھڑے لے جاؤ. کہاں ہیرے کا ٹوکرا, کہاں مٹی کے گھڑے, تو پھر ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہے کہ ہمیں روکے رکھنا ہے. پھر کہا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا, کہنے لگے پروردگار روزے کی میراث کیا ہے؟ کیا مطلب میراث؟ اب گزر رہا نا, 1 2 3 15 20 گزر, جو چیز گزر جاتی چلے, عزیز رشتہ دار گزر گئے تو میراث میں کوئی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں نا. جو جیسا ہوتا ہے, جیسا پیسے والا, جیسا منصب والا ہوتا, میراث میں ویسی چیز. تو پھر ماہ رمضان کیسا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, کتنی برکتیں کتنی رحمتوں والا مہینہ, تو اس کی میراث کیا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کتنی عظیم میراث اس کی ہوگی. تو وہ رسول خدا پوچھ رہے ہیں کہ یہ پالنے والے روزے کی میراث کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی میراث حکمت ہے. روزے کی میراث حکمت ہے, یعنی دانائی ہے, عقل مندی ہے. کہ اگر صحیح معنوں میں اس نے روزہ رکھا تو وہ عقل مند اور دانا ہو جائے گا. روزے کی میراث حکمت ہے. اب بہت ساری حکمت میں بہت ساری آپ کو حدیثیں سنائی جا سکتی ہیں, لیکن ایک حدیث سناتے ہیں جو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا, یہ جو مولا مشکل کشا نے جو یہ بتایا ہے, یہ اگر یہ گلے میں لٹکا لیا ہم نے, یقین جانے یہ جتنی چیزیں بتائی گئی سب اس میں آ جاتی ہیں. جب حضرت آدم چلے تھے وہاں سے زمین پہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کئی باتیں کی تھی, اس میں ایک بات یہ بھی کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل کے متعلق پوچھا گیا کہ ہم عدل کیسے کریں, تو رسول اللہ نے بتایا. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ حقیقت ایمان کیا ہے, تو رسول اللہ نے بتائی یہی بات. اب جب یہ حکمت والی بات آئی تو مولا مشکل کشا اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کی بڑائی کرتے ہوئے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے, کون سا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. کون سا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر, اور جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. اگر یہ چیز ہم بنا لیں, اس پہ سختی کے ساتھ کر, تو پورا دین سمٹ کے آ گیا ہمارے پاس. نہ ہم کسی کے ساتھ برائی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور سب کے, کیونکہ ہم اپنے ساتھ کب برائی کرتے ہیں, کب اپنی برائی پسند کرتے ہیں, ہمارے ساتھ برائی ہو. جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو, اور جو تم دوسروں کے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے اس کے لیے بھی ناپسند کرو, دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. تو اپنے لیے جو ناپسند کرو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ حکمت ہے. حکمت کی سب سے بہترین بات یہی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ روزے میں ہمیں کیا چیز ملی, کن حکمت ملی, روزے کی میراث کیا چیز ہے, کن حکمت میں کیا چیز ملی, یہ ہم نے سیکھا کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں گے یہی دوسروں کے لیے پسند کریں, جو اپنے لیے ناپسند کریں گے یہی دوسروں کے لیے ناپسند کریں. یہ روزے کی ہمیں حکمت ملی. حکمت کے معنی کیا, عقل اور دانائی. عقل مند آدمی جو ہے وہ کیا کرتا, دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا, کیونکہ سمجھتا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ تم جو
کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو در حقیقت تم اپنے ساتھ کرتے ہو نیکی، کیونکہ جو آپ نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی اس کا اجر کون لے گا؟ آپ ہی تو لیں گے نا۔ اور جو تم دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہو در حقیقت تم اپنے ساتھ برائی کر رہی ہو، کیونکہ اس کا خامیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہ عقل مندی کی بات ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ یہ ایک جگہ پہ اور بتایا کہ ہوشیار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں ہوشیار، عقل مند، سمجھدار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور ماہ سیام میں روزہ رکھ کے تو یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، خود زحمت اٹھا لیجیے، مدد طلب کیجیے۔ اماں زہرا کی، حضرت زہرا کی جو تصویر بتائی ہے، وہ ایسے بھی کام کرنے کے معاملے میں جب بہت زیادہ تھکن ہو رہی تھی، بہت دشواری ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول سے جا کے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی کنیز دے دیجئے، تو انہوں نے یہ تصویر بتائی تھی۔ اس میں بھی اگر آپ کام کرنے میں تھکن آپ کو ہو رہی ہے، اجر اللہ دے گا۔ کام کرنے میں تھکن ہو رہی تو آپ حضرت زہرا کی تصویر پڑھیے گا، یقیناً آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ ایک درود پڑھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو گھر میں آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا۔ بہت طولانی روایت ہے، اس سے بیان نہیں کریں گے کہ جو گھر میں ایک ساتھ کے لیے ہاتھ بٹائے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ بہت طولانی روایت، اتنا ثواب۔ اور ماہ سیام میں اگر یہ کام کرے گا، ماہ رمضان میں اگر کام کرے گا تو سوچیں گے کتنا ثواب ملے گا۔ 1000 حج سے افضل ہے، 1000 عمرے سے افضل ہے، 1000 گھوڑے رائے خدا میں دینے سے افضل، 1000 بہرانہ کو کپڑا پہنانے سے افضل، 1000 حوروں کا مہر ہے، 1000 جمعے نماز پڑھنے کا، 1000 اونٹ کاٹ کے جو ہے غریبوں کو تقسیم کرنے میں، 1000 بھوکے کو کھانا کھلانے میں، 1000 بیمار کی عیادت کرنے میں، 1000 جنازے میں شرکت کرنے کے ثواب۔ ارے کتنا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ یاد بھی نہیں آ رہا کہ کتنا ثواب۔ یہ صدیق کرتا ہے، یہ شہداء کرتا ہے، یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر آپ کے گھر میں کسی نے مردوں میں سے کسی نے کام میں ہاتھ بٹا دیا، 2 جگہ پہ روایت پڑھی ہے۔ ایک جگہ پہ پڑھی کہ رسول اللہ جب خانہ فاطمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا علی تندور کے پاس بیٹھے ہوئے، صاحب ذوالفقار جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت ہے، وہ تندور کے پاس بیٹھا ہوا مدد کر رہا ہے۔ اور بعد میں ہے کہ وہ دال یا کوئی چیز چن رہے تھے۔ یہاں پہ آپ کا بیٹا اگر لگ گیا کہیں بھولے سے کسی اچھی جگہ پہ تو وہ آگے دال چنتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھا دال چن رہا، تو سوچے اس کی کتنی شامت آئے گی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے بند ہو گیا، اتنے عظیم ثواب سے محروم ہو گئے۔ اور ماہ رمضان میں تو کیا کہنا ہے اس کے ثواب کے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ یہ ضرورت نہیں اس کی بتانے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر تھکن ہو تو آپ حضرت زہرا کی تصویر پڑھیے گا، انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی اور تھکن بھی دور ہوگی۔ اچھا چلیے، روزے کی میراث کیا چیز ہو گئی؟ حکمت ہوگی، یعنی عقل مندی آ گئی آپ کے اندر کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کریں گے یہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے یہی اس کے لیے بھی ناپسند کریں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پروردگار اور حکمت کی میراث کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ آپ دیکھیے کتنی حسین باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارے ائمہ نے بتائی ہے، معصومین نے بتائی ہے، ہم تک نہیں وہ کہہ رہے کہ حکمت کی میراث کیا ہے۔ کہ حکمت کی میراث معرفت ہے۔ حکمت کی میراث معرفت ہے، انہیں پتہ چل جائے اللہ مالک خالق ہے میرا، جانتا ہر چیز کی معرفت، ائمہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، قرآن کی معرفت، آخرت کی معرفت، پروردگار کی معرفت، ان تمام چیزوں کی معرفت پیدا ہو گئی۔ حکمت کی میراث کیا؟ معرفت۔ اب جب حکمت کی میراث معرفت ہو گئی تو آپ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کی معرفت کی میراث کیا چیز ہے؟ اس کی بھی تو کچھ میراث، جب معرفت آ گئی تو اس کی میراث، اس سے ہمیں کیا ملے گا کہ اس سے یقین پیدا ہوگا۔ یقین پیدا ہوگا۔ معرفت کی کیا ہے؟ یقین۔ تو معرفت میں کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں معرفت نہ ہو، یعنی ہر چیز کے میں معرفت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں مکمل طریقے سے، رٹے رٹائے کام کر کے چلے آئے، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو ہمیں معرفت ہونی ہر چیز کے، ائمہ تارین سے لے کر آخرت سے لے کر میزان اور اللہ تعالیٰ ساری کتابوں کے سب کی معرفت ہوتے ہوئے ہمیں جاننا چاہیے یہاں تک کہ اس کی معرفت۔ پھر جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی کہ رائے کے دانے کے برابر نیکی کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے قیامت کے دن، پروردگار رائے کے دانے کے برابر بدی کریں گے وہ بھی دیکھ لیں۔ کیسے کیسے عرب کے بدو آتے تھے، جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ یہ کرنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، وہ پوچھا سچ بتائیے کیا جب میں گناہ کر رہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا؟ کہ ہاں، جب بھی کوئی بندہ گناہ یا کوئی بھی کام کرتا اللہ، وہ بے ہوش ہوا، بے ہوش ہو کے وہیں گرا اور روح اس کی پرواز کر گئی۔ ایسے ایسے بھی لوگ تھے کہ ڈر گئے اتنا زیادہ کہ ہم گناہ کر لیں، اگر کوئی ابھی آ جائے کوئی دیکھ لے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اس کو ایسی معرفت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور ہمارا کیا ہے کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے تو ہم ڈریں گے، اللہ دیکھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری معرفت یہاں تک پہنچ گئی، وہ گر کے بے ہوش ہوا، اسی حالت میں اس کی روح
لفظ سے پرواز کر گئے. ایسے ایسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈریں کہ جیسے ڈرنے کا کہ ائمہ تارین کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وضو کر رہے ہوتے تھے اس وقت زرد پڑ جاتے تھے, کپ کپانے لگتے تھے. تو یہ ساری چیز ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتی کہ ہم سوچیں پوچھیں کہ کیا چیز ہے جو کپ کپا رہے ہیں, ڈر رہے, کیا ڈر رہے. معرفت پروردگار ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت کر رہی. جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے تو کیا کام کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں. آپ زبردستی گناہوں سے رکیے, معرفت خود بخود آ جائے گی. اور بہترین مہینہ آ رہا ہے, اس میں تو ایسے بھی گناہ سے رکنا تب یہ. پھر جب آدمی پوچھ رہا ہے کہ معرفت کی میراث کیا, تو کہا یقین. اب یقین پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہے, یقین تو پیدا ہو گیا. یقین تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جس وقت ملک الموت جو تھے وہ ان کو آواز دے کے پوچھ رہے تھے کہ آج تم کس چیز پہ رش کرتے ہو. اب یقین پیدا ہو گیا. ایک دن تو ہم جیسے ہی کوئی آدمی کہیں سے بھی مرنے کی اطلاع اخبار میں, ٹی وی پہ, کہیں چھت گر گئی, 2 عورتیں 2 بچے مر گئے, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوراً سمجھے کہ اس میں میں اگر ہوتا تو کیا ہوتا, میں ہوتی تو کیا ہوتا. تو ہم بھی تو نکل گئے تھے. تو اب کتنا ہمارے پاس سامان رہ گیا, نیکی کتنی رہی, کتنی ہم سے چھوٹ رہی. اب جو چھوٹ رہی تو جلدی کریں, اقدام کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے, کہ ہر مرنے والے کو یہ سمجھے کہ اس میں ہو سکتا میں بھی ہوتا, کیونکہ کسی کے نام تو نہیں لکھا ہوا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی جا رہے تھے کسی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ایک ساتھ اور بھی ان کو کوئی چل رہا تھا. تو اس نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ یہ کس کا جنازہ ہے. کہ اگر تجھے برا نہ لگے تو نہیں, کہنے یہ تیرا جنازہ ہے, اگر تجھے برا لگ رہا تو پھر یہ میرا جنازہ. تو یہ برا لگ رہا ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. مانی کون سا جنازہ, کل ہمارا بھی ایسے ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے. یقین پیدا ہو گیا کہ ہم نے سن لیا. ملک الموت نے جو بات کی کہ اے مرنے والوں آج تم کس چیز پر رش کر رہے ہو, تو ہمیں یقین ہو گیا اس بات سے. تو اب ہمیں کیا کرنا, اب جلدی میں تیاری کرنا. جب یقین ہو گیا تو کیا کہا جا رہا ہے, جتنا یقین ہے اتنا ہی دین قوی ہوتا ہے. یہ یقین کی حد تک دین قوی ہوتا ہے, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. اور جب یقین آپ کا آ جائے گا تو آپ اپنی شناخت کیسے کیجیے گا, یقین آ گیا. آپ کی شناخت خود آپ کے ہاتھ میں ہے. کیسے, مولا مشکل کا یہ بھی کہتے ہیں جو یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے وہ جد و جہد کے ساتھ عمل کرتا ہے. دیکھیے یہ بھی آپ کے ہاتھی میں آ گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ میں یقین آ گیا کہ میں اب جد و جہد کے ساتھ عمل کر رہی ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ واقعی جد و جہد کے ساتھ ہی عمل کیجیے گا. یہ آگے ساری چیز کو آگے بڑھائیے گا, خود بھی کیجیے گا. اور ان تمام چیزوں میں 2 چیز پہ سب سے زیادہ فوکس دیجیے گا, 2 کام. ایک تو عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنے میں, صلہ رحمی کرنے میں, عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ. اور دوسری چیز نہیں, پہلی چیز زبان. دیکھیے ہر جگہ آگے جب میں سب سے زیادہ خاموشی اور بھوکا رہنا, روزہ رکھنا, خاموشی, بھوکا رہنا, خاموشی, ہر جگہ خاموشی, بھوکا رہنا, خاموشی, بھوکا رہنا. اس چیز کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ لوگ تو گیدرنگ کی شوقین, ہر جگہ بیٹھنا, یہاں گیدرنگ, وہاں گیدرنگ. اور جو گیدرنگ کا مطلب ہے کہ گفتگو کرنا, اور گفتگو کا مطلب ہے کہ اندر جو چیز ہوگی وہی نکلے گی. اندر کوئی چیز ہے نہیں. اندر آپ کے پاس قرآن ہو, حدیث ہو تو وہی نکلے. ہر بات میں وہ نکلے تو لوگ آپ سے بھاگیں گے, بس آپ کے لیے فائدہ مند. لوگ آپ سے بھاگیں گے, آپ کے قریب رہیں گے تو فضول باتیں کریں گے, بھاگیں گے آپ سے. تو اس کے بعد تو جب جا کے بیٹھو تو یہ کوئی حدیث سنانے لگتی ہے یہ, یا کوئی قرآن کی آیت پڑھنے لگتی ہے, یا کوئی واقعہ, کوئی پتہ نہیں کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی واقعہ لے کے کہ خوفناک وہ سنا دے گی. اس کو ہر وقت ڈراتی رہتی ہے. لیکن آپ کو فائدہ رہے گا اس میں کہ جتنا زیادہ گوشہ نشینی کے, کہاں گوشہ نشینی کا فائدہ کہ پتہ کوئی باپ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرو. کیونکہ جتنا کٹ کے رہیں گے لوگوں سے اتنی گناہوں سے بچے رہیں گے. زیادہ ملنے سے کیا فائدہ, ملیے انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, یا فائدہ پہنچانے کے لیے. کہاں کا رشتہ داروں کے باب میں, رشتہ داری کے باب میں, جو رشتہ دار مہمان کے باب میں ایک جگہ پہ درج ہے, لکھا ہوا تھا ایک جگہ میں, جب وہ آتا ہے تو کچھ دے کے جاتا ہے, اور جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے. یعنی کوئی خیر کی بات کچھ آپ کو بتائی اور خیر لے کے کچھ گیا. یہاں پہ جب مہمان آئے گا تو 50 رشتہ داروں کی ڈھونڈی دوری درازی جو خبر آپ تک نہیں پہنچی تو وہ آپ کو پہنچا کے جائے گا, اور آپ سے بھی 10 باتیں لے کے جائے گا. یعنی خود بھی ٹوکرا گناہوں کا بھرا, آپ کو بھی بھر کے گیا, بلکہ اتنا بھرا کہ گرنے لگا ادھر ادھر. تو یہ والی چیز سے بچ جائیے. کب, جب آپ کی زبان پہ صرف خیر جاری ہوگا. یہ زبان سے خیر جاری کرے گا, یہ تو خیر جاری کرے گا تبھی ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہونے والا. کیونکہ اس کے علاوہ جو ہوگا تو سب ہمیشہ بری بات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو آخری بات سن لیے, ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ 2-4 باتیں ہو جائے تو اچھا ہے. زبان ہو رہی ہے, زبان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں,
کہتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے. دیکھیے کتنے عجیب و غریب بات کی کہ اسے سوچا جائے تو کتنا سوچا جائے اس میں کہ کیا یہ کہاں سے. جو اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے, اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. کتنی عجیب. جو اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. اب دیکھیں گے کہ اب اس پورے مہینے میں یہ پریکٹس ہوگی. یہ دو فائدہ, اگر عام دنوں میں بیان کیا جاتا تو پھر عام دنوں, لیکن ابھی جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی 2 دن بعد جو ہے ماہ رمضان آنے والا ہے. اب ماہ رمضان والے آپ ابھی سے پریکٹس کیجیے, خاموش رہیے, فضول باتیں مت کیے. بہت خاموش ہے. کہہ رہے کچھ دن تک لوگ خاموشی کو آپ کو برے انداز میں لیں گے, لیکن آپ سب صبر کیجیے گا. آپ کو گھننا کہیں گے, بڑی گھننی ہے اندر سے, بہت اس طرح کی ایسی باتیں کریں تاکہ آپ کو توڑیں, وہ توڑ کے آپ کو لے آئیں برائی کی طرح, اپنے پالے میں لے کے آئیں. کبڈی کھیلنے کے لیے گناہوں کی کبڈی کھیلی جائے گی, وہ لے آنا چاہتی ہے آپ کو, تو آپ بکرے دیے خاموش ہے. جب آپ کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچائے گی تو لوگ تو یہی تو کہیں گے لیکن آج تک کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا, آج تک کسی کی برائی تو نہیں کی اس نے, آج تو یہ نہیں کہ تو لوگ روکیں گے. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. تو ہم اگر کوئی کچھ کہتا تو کہنے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی, لیکن ہم کیا کام کریں گے, ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ جو بات بتائی گئی ہے. عزیز سے, رشتہ داروں سے جو حسن سلوک کہا گیا, غریب غربا کی جو مدد کرنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے, یہ ساری چیزیں حسن اخلاق کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں رہنا, کہ حسن اخلاق زیادہ زیادہ تلاوت قرآن کیجیے اس مہینے میں, اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء